وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ تھوڑا قریب آ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ستفترق هذه الأمة على 37 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هو يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم علماء اکرام، حاضرین مجلس، میرا موضوع آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہے، منہج سلف سے دوری کے نقصانات۔ آئیے بغیر کسی تمہیدی بات کے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں، اور یہ میرا ایک درس ہے، بڑا جوشیلا بیان نہیں، ایک درس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دیجیے گا۔ درمیان میں اگر میں کوئی چیز پوچھوں، کچھ آسان باتیں، ایسی نئی چیز یا مشکل چیز نہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں آپ بات کو آگے بڑھاتے چلوں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں منہج سلف کہتے کس کو ہے۔ منہج اور سلف یہ دو لفظ ہیں، پہلا لفظ منہج، دوسرا سلف۔ منہج کس کو بولتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے منہج کس کو بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے، میں یہ اصل میں جب یہ جو الفاظ ہیں نا، منہج وغیرہ، ان الفاظ کے جب تعریف یا ان کا مفہوم یا ان کا مطلب جب اپن کتابوں میں پڑھو، اتنا لمبا لمبا لکھا ہوا آتا ہے کہ پڑھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا کئی دفعہ کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اتنا بڑا مفہوم اس کا لکھا ہوا آتا ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس بات کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ دیکھیے، دنیا کے اندر ہم ہیں نا، تو ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو اپنانے اور رد کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ کسی بھی فیلڈ میں نکلیں،
بات کو قبول کرنے اور رد کرنے کا، کسی چیز کو اپنانے اور ٹھکرانے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے. ہم اس طریقے کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کام کو اپنائیں یا ٹھکرائیں، ہمارا اپنانا بھی قابل قبول ہوگا، قابل تعریف ہوگا. اس طریقے کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بات کو رد کریں تو رد کرنا بھی قابل تعریف ہوگا. مثال کے طور پر میں بڑا اس کو ہلکا بناتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں. ایک فقیر جو آپ کے پاس آ رہا ہے مانگنے کے لیے، آپ اختیار رکھتے ہیں اس کو دینے کا بھی اور واپس لوٹانے کا بھی، لیکن اس کو دینے کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ اس طریقے سے دیں گے تو آپ کا دینا قابل قبول اور قابل تعریف ہے. اگر آپ اس کو نہیں دینا چاہتے، منع کرنا چاہتے ہیں، تو منع کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ اس کو منع کر دیں گے نا تو آپ کا منع کرنا بھی قابل تعریف ہوگا. لیکن ان طریقوں سے باہر نکل کر آپ اس کو ₹1,00,000 بھی دے دیں فقیر کو، تو آپ کا دینا اس دائرے سے باہر نکل کے اگر ہو تو وہ دینا قبول نہیں. اور اس دائرے سے باہر نکل کر آپ اس کو جھڑک دے، دھتکار دے، تو پھر منع کرنا وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو کسی بھی چیز کو اختیار کرنے اور چھوڑنے، اپنانے اور رد کرنے کا جو مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو ہم بولتے ہیں منہج. اب اس کو ہم اپنی شریعت میں لا کر دیکھیں تو پھر کیسا بولیں گے ہم؟ دینی مسائل کو اپنانا اور ترک کرنا، صحیح عقیدے کو اخذ کرنا، باطل کا رد کرنا، اور اس طرح کی تمام چیزیں، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے. اس طریقے کا نام اصلاً منہج ہے. سمجھ میں آیا منہج کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھوں. دوسری چیز ہے سلف. لفظ کیا ہے؟ سلف. سلف نہیں بولنا کبھی، سلف لفظ ہے. سلف لفظ استعمال ہوتا ہے پہلے کے نیک لوگوں کے لیے، گزرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے. اس کا ڈکشنری میں، لغت میں یہی ترجمہ ہے، گزرے ہوئے نیک لوگ. لیکن جب ہم شرعی اصطلاح کی دائرے میں سلف لفظ کا مفہوم دیکھنا چاہے تو اس میں سب سے اول نمبر پر آتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین. سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ ہمارے سلف ہیں، ہمارے اسلاف ہیں. اور بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کو بھی سلف کے دائرے کے اندر داخل کیا ہے. یہ لوگ ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اب دونوں چیزوں کو ہم ملائیں، منہج اور سلف کو. منہج سلف تو کیا مطلب ہوگا کہ حق کو اختیار کرنے، باطل کو رد کرنے کا وہ طریقہ جو صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین میں موجود تھا. دینی مسائل کو اپنانے کا، غلط مسائل کو رد کرنے کا، چھوڑنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں موجود تھا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی منہج سلف کی؟ نہیں بولتے آپ لوگ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسری چیز اس میں دیکھیں، منہج بولے، منہج کی اہمیت کو سمجھے کہ منہج کی اہمیت کیا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھے، ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی. ہدایت اور گمراہی کو پرکھنے کا جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، جو ترازو ہے، وہ منہج ہے. انسان کے اعمال نہیں ہے، اس کا منہج ہے، اس کی ہدایت اور گمراہی کو سمجھنے کا طریقہ. بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ عبادتیں کر رہا ہو، بہت زیادہ عبادتیں کر رہا ہو، اس کا فرض نفل سب ماشاءاللہ بہت ہو، لیکن اتنی زیادہ عبادتیں کرنے کے باوجود منہج غلط ہونے کی وجہ سے وہ آدمی گمراہ تسلیم کیا جا سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ ایک شخص عبادتیں کم کر رہا ہے، بمشکل فرض عبادت کر رہا ہے، مان لیجئے نفل برائے نام، لیکن وہ شخص منہج پہ اگر درست ہے، منہج پر صحیح قائم ہے، باوجود کم عبادت کے بھی وہ شخص ہدایت پر تسلیم کیا جائے گا۔ اعمال جو ہوتے ہیں نا انسان کے اعمال، وہ اعمال اس کی ہدایت اور ضلالت کو تولنے کا سبب نہیں ہے، منہج اس کی ہدایت اور ضلالت کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج فیکم قوم، بعض روایت میں یخرج فی ہذہ الامہ قوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایک جماعت نکلے گی، قوم نکلے گی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قوم جو نکلے گی نا، وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کمتر اور حقیر سمجھو گے۔ وہ روزے اتنے زیادہ رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کمتر جانو گے۔ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اور ان کے اعمال وہ بھی اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کے اعمال کے مقابلے میں تمہارے اعمال تم کو بہت کم محسوس ہوں گے، ان کے عمل اتنے زیادہ ہوں گے۔ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ قوم قرآن بھی خوب پڑھے گی، وہ قوم قرآن بھی پڑھے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب بتائیں، عمل تو ان کے پاس ہے اور کوئی مختصر سے عمل نہیں ہے، بہت زیادہ عمل ہے، نمازیں بہت زیادہ ہے، روزے بہت زیادہ ہے، زیادہ ہی نہیں ظاہر میں بڑے اچھے بھی ہیں، ان کا قیام بڑا پیارا لگے، ان کا رکوع دیکھو تو بڑا اچھا محسوس ہو، ان کا سجدہ دیکھو تو بہت اچھا سجدہ لگے، ان کے روزے دیکھو تو بڑے پاکیزہ روزے معلوم ہو کہ روزہ رکھنے کے بعد ماشاءاللہ حق ادا کرنا روزے کا تو کوئی ان سے سیکھے، اتنے پیارے روزے۔ اب اس پہ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ صحابہ کو، وہ لوگ اتنے زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن اتنا عمل کے باوجود بھی وہ کیا ہوگا، کیا ہوں گے؟ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر چلے جاتا ہے۔ بعض حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جملے ارشاد فرمائے کہ تیر جانور کو پھاڑتے ہوئے اس سے نکل جاتا ہے کہ جب تیر چلانے والا شخص تیر کے پھن کو دیکھتا ہے، اس کے شروعاتی حصے کو دیکھتا ہے تو اس کو وہاں بھی خون نہیں نظر آتا، وہ اس کی درمیانی حصے کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی خون نظر نہیں آتا، تیر کا آخر حصہ دیکھتا ہے کہیں تو خون نظر آ جائے، خون نظر نہیں آتا۔ اس تیز رفتاری کے ساتھ وہ تیر جانور کو پھاڑتا ہوا آگے نکل جاتا ہے کہ جانور کے جسم کا خون کا داغ دھبا بھی تیر پر نہیں لگ پاتا۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ عبادتیں ہیں ان کے پاس، نماز پڑھ رہے، نماز مطلب غیر مسلم نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، پر کیا ہے، وہ دین سے نکل گئے۔ کیوں نکلے ہیں؟ اسی سبب کہ ان لوگوں کے پاس اعمال تو ہے، وہ منہج موجود نہیں جس منہج پہ محمد رسول اللہ نے صحابہ کو چھوڑا تھا، جس منہج پہ صحابہ اکرام نے تابعین کو تیار کیا تھا۔ عمل ان کے پاس ہیں، وہ منہج نہیں، تو عمل ہونے کے باوجود بھی وہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں دیکھ لے، بغیر منہج کے
کچھ بھی چیز قبول نہیں کی جاتی ہے. سورہ طٰہٰ ہے قرآن کریم میں، اس کی آیت نمبر 82 دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. بڑے غور سے آیت کو سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں بے شک میں بخشنے والا ہوں، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو لمن آمنا جو ایمان لائے، لمن آمنا جو ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے. بات سمجھ آ رہی؟ میں بخشنے والا ہوں اس کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ثم اهتدى ساتھ میں وہ ہدایت پر بھی ہو. آیت کا مفہوم مخالف اگر دیکھیں تو بندہ اگر ہدایت پر نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان، اس کے نیک عمل، یہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آنے والے. آمنا وعمل صالحا ثم اهتدى، ایمان بھی ہو عمل صالح بھی، ساتھ میں بندہ ہدایت پر بھی ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے. وگرنہ فقط وہ کہے کہ میں ایمان والا اور عمل کرتے جا رہا ہوں، وہ ہدایت پر نہیں. دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقوں کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم لوگ میرے صحابہ کی طرح، میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. فقط ایمان لا لینا کافی نہیں بھائی. ایمان آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی ایک آیت آئی، آپ بولے میں نے قرآن سنا ایمان لے آیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی، بولے میں نے حدیث سنی ایمان لے آیا. نہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں تم ایمان لاؤ ایسا جیسا میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پر ہوگے، وگرنہ تمہارے ایمان کے باوجود بھی تم ہدایت پر نہیں ہو. اس چیز کا نام ہے اصل میں منہج. ہم ایمان کو بھی اختیار کر رہے ہیں تو اس دائرے میں رہ کر اختیار کر کے دکھائیے جس دائرے میں رہ کر صحابہ اس کو اختیار کر کے دکھائے تھے، اب ویسا اختیار کیجئے. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو، تم ایمان نہیں لاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ آدمی اقرار کر رہا ہے، آپ کے اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کیا لایا؟ ابھی صرف اسلام لاؤ، ایمان تمہارے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہے. کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پر ہوگے، اس سے ہٹ گئے تو تم ہدایت پر نہیں. تو یہاں تک دو باتیں ہم نے جانی. نمبر ایک تو یہ کہ منہج سلف کا کیا معنی ہے، نمبر دو یہ کہ منہج سلف کی اہمیت کیا ہے. معنی امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا. اہمیت میں یہ بات آئی کہ آدمی منہج کے بغیر ہدایت پر نہیں ہوتا، چاہے ظاہر میں وہ کتنا ہی اچھا مومن اور کتنے ہی زیادہ اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر منہج سلف پر وہ موجود نہیں تو وہ ہدایت پر نہیں قرار پاتا. اب آگے چلے. تیسری چیز، منہج سلف کو اختیار کرنے کا حکم دیا کس نے؟ کس نے بولا آپ کو کہ منہج سلف کو اپنانا ہے؟ کس نے کہا؟ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کی، الحمدللہ ہم تو ہر نماز میں ہی پڑھتے ہیں، اس کو مقتدی ہونے کی حالت میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اس سورہ میں دعائیہ کلمات ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کیا ترجمہ؟ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہ ترجمہ ہے. کیا صراط مستقیم جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا فقط صراط مستقیم کافی نہیں؟ صراط مستقیم کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں؟
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس راستے پر گامزن ہیں وہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. قرآن کریم سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو جس راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ راستہ صراط مستقیم ہے. آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. تو ہم نے اللہ سے جو دعا کی سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، یہ کافی تھی نا، یہ دعا کافی تھی. لیکن رب نے ہم کو اس کے آگے ایک جملہ اور سکھایا، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو صراط مستقیم یہ اصل ہے. صراط مستقیم جو ہے یہ اصل ہے، یہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف محمد رسول اللہ نے دعوت دی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کو اختیار کرنے کا طریقہ ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اصل صراط مستقیم ہے. اور یہ کمال دیکھیں، آج ہو سکتا ہے مسلمان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کر لے میں صراط مستقیم پر ہوں، میں کامیاب ہوں. رب نے پیمانہ بتایا آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ اس چیز کو تلاش کرو کہ آپ انعمت علیہم کے دائرے میں آتے ہیں یا نہیں، آپ صراط الذین انعمت علیہم کے دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ صراط مستقیم یہ اصل ہے. صراط الذین انعمت علیہم اس چیز کو اختیار کرنے کا، اس کو اپنانے کا طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا میں سکھایا کہ ہم اس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. قرآن کریم سورہ نساء میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. 115 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی. آیت کا ترجمہ ہے اور جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے. ایک وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ اور راستے کی اتباع کرے. مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی اتباع کرے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جس سمت چلے گا ہم اس کو ادھر چلا دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. ترجمہ آپ نے سنا، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے. بھائی کسی تک ہدایت نہیں پہنچی، ہم اس کے بارے میں ابھی خاموش ہیں، ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن جس شخص پر ہدایت پہنچ گئی اس کے بعد بھی وہ رسول کی نافرمانی کرے، کیا یہ چیز اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوگی؟ ہدایت ملنے کے بعد بھی رسول کی نافرمانی کر رہا ہے نا، کیا اس کی گمراہی کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ کیا اس کے جہنم میں پہنچ جانے کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے؟ کئی جگہ قرآن میں ذکر اس بات کا، قرآن میں ذکر ہے، بولنے میں ڈرے نہیں. قرآن میں ذکر اس بات کا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سورہ نساء کی آیت 13, 14, 15 اگر آپ پڑھ کر دیکھیے گا تو وہ چیز کافی ہے. لیکن آپ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 115 میں غور کریں، اللہ نے آگے کیا ذکر کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی وہ اتباع کرتا ہے. رسول کی بات آ گئی،
اس نے رسول کی بات نہیں چھوڑی، رسول کی چیز اپنا لی ہے، رسول کی بات کو اپنایا ہے، لیکن اگلا پیٹرن ہے کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے طریقے سے اس کو اپنایا۔ اس نے بات رسول کی اپنائی، اس نے حدیث سے ہمارے پاس دلیل کے طور پر حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت دلیل کے طور پر موجود ہے، لیکن اس قرآن کی آیت کو، اس رسول کی حدیث کو مومنین کے فہم سے ہٹ کر اس نے اختیار کیا ہے۔ اچھا یہاں رک کر ایک بات بتائیں، جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تب مومن کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ تو اب اس کو ہم دوسرے لفظوں میں ترجمہ کیے کہ آیت تو اس بندے کے پاس ہے، حدیث بھی اس بندے کے پاس ہے، اور وہ اس کو رد نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ نہیں رہا، اس کو ٹھکرا نہیں رہا، اس کو قبول کر رہا ہے، اس کو اپنا رہا ہے، اس پر عمل بھی کرنے کو تیار ہے، عمل کر بھی رہا ہے، لیکن اس نے اس کو اپنایا ہے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر، کوئی اور طریقے سے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایسے بندے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس سمت جائے گا ہم اس کو ادھر جانے دیں گے، اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کتاب و سنت کو اپنانے کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ آپ ان کو ان لوگوں کے طریقے سے اپنائیں جن لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے اس کو اپنانے کی ٹریننگ دی تھی، تربیت دی تھی، انہوں نے کیسا اپنایا آپ اس کو ویسا اپنایا۔ دیکھیں نا، جب خارجیوں کا فتنہ نکلا، انہوں نے ایک آیت قرآن کی پڑھی اپنے مسئلے کو دلیل بنانے کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، کہ وہ جو بات بول رہے ہیں وہ بات تو بالکل حق ہے، لیکن اس کا جو مفہوم انہوں نے نکالا ہے مفہوم بالکل باطل ہے۔ بات جو وہ بول رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، وہ بالکل حق ہے، لیکن جو مسئلہ اس سے نکالا، جو فہم انہوں نے لیا اس سے، وہ باطل ہے۔ تو آیت کو اپنانے، آیت کو دلیل بنانے کی بنیاد پر وہ ہدایت پر نہیں ہوئے، مفہوم غلط اختیار کرنے کی بنیاد پر وہ گمراہ ہو گئے۔ دلیل کے طور پر آیت موجود ہے ان کے پاس، لیکن اس کا مفہوم انہوں نے وہ اپنایا جو صحابہ نے نہیں سمجھا تھا، دلیل موجود ہونے کے باوجود بھی گمراہی کی طرف گئے۔ فقط یہ بات کافی نہیں ہدایت کے لیے کہ آپ بولے آیت نمبر حدیث نمبر، آیت نمبر حدیث نمبر، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیت نمبر یہ ہے تو ابن عباس نے کیا کہا ہے، آیت نمبر یہ تھے تو عمر و علی، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ علیہ مجمعین نے اس کے بارے میں کیا سمجھایا ہے، فلا تابعی نے، فلا تبع تابعی نے کیا سمجھایا ہے، آپ وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر، منہج سلف کو چھوڑ کر، اس آیت کو، اس حدیث کو اپنائے، گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اب سمجھے اس حدیث کی طرف آیا جو جامع ترمذی کی میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ سوال کیا گیا وہ ایک کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی۔ او ہو، وہ بات تو اتنی کافی ہو سکتی تھی، جو میرے طریقے پر ہوگا وہ، یہ بات کافی ہو سکتی تھی۔ اگر صرف اتنا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں نکلا ہوتا نا، تو آج سبھی دعوے دار ہو جاتے ہیں، سب دعوے دار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واصحابی کہ ایسی قید لگائی ہے، ہر شخص سچا دعوے دار نہیں بن سکتا۔ آج آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے صحابہ کے مشن کے مطابق اپنائیے۔ اچھا دیکھیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، صحابہ کے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی، لیکن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی۔
وہاں اگر ان سے کبھی خطا ہو جاتی، بات کو سمجھنے میں چوک ہو جاتی، اصلاح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود، اور ان کی زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر نہ ہو۔ وہ نبی کا طریقہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا، صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے صحابہ کا طریقہ؟ نبی کے طریقے کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو صرف نبی کا طریقہ ہے۔ بھائی جبرائیل علیہ السلام ابو بکر و عمر کے پاس تو نہیں آئے، عثمان و علی کے پاس تو نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبرائیل وحی لے کر، تو وہ طریقہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ صحابہ کا طریقہ کیا؟ نبی کی بات کو سمجھنے کا جو ضابطہ اور طریقہ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں منہج۔ اس لیے دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ خارجیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے۔ اب خارجی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بدترین فرقہ ہے، اس کے اثرات آج تک بھی موجود ہیں، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ نام بدل دیے گئے ہیں، شکلیں بدل دی گئی ہیں، طریقے بدل دیے گئے ہیں، لیکن وہ فکر جس فکر کو لے کر خارجیت پیدا ہوئی تھی وہ فکر اب بھی موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب وہاں گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سب سے پہلے کیا سوال کیے معلوم ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا کیا تمہاری جماعت میں، تمہارے گروہ میں کوئی نبی کا صحابی موجود ہے؟ کوئی ہے؟ اس زمانے میں بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے نا۔ فرمایا کیا تم میں کوئی نبی کا صحابی موجود ہے؟ کہا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہے میں انصار و مہاجرین کی جماعت کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، جن کے رہتے میں قرآن کریم نازل ہوتا تھا، جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، وہ صحابہ، وہ انصار و مہاجرین، وہ سمجھتے تھے کہ ان آیات کے مفہوم اور ان کے مطلب کیا ہے، میں ان صحابہ کی طرف سے تمہارے پاس میں آیا ہوں۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باطل اور گمراہ ہونے کو صرف اس بنیاد پر واضح کر دیا کہ تمہارے بیچ میں نبی کا کوئی صحابی موجود نہیں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تم گمراہی کے راستے پر نکل گئے۔ میں آیا ہوں تو میرے ہدایت پر ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ میں انصار و مہاجرین کی جماعت کی طرف سے آیا ہوں۔ امام شریک بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، وہ ایک دفعہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی معتزلہ کے بارے میں۔ معتزلہ کون ہے؟ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کرتے تھے، اور ایسی حدیث ہے جس میں اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے ان حدیثوں کا انکار کرتے چلے جاتے۔ دوسرے لفظوں میں بولے کہ جو انکار حدیث کا جو فتنہ آج بھی موجود ہے، دکھتا ہے، آج تو یہ بہت اپڈیٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ، تو یہ جو ہے نا یہ اصل میں معتزلہ کی اولاد ہیں، ان کی نسل ہے، ان سے نکلے ہوئے مختلف شکلیں ہیں جو آج موجود ہے۔ اور یہ لوگ بڑے چلاک، بڑے شرارتی، اور بالخصوص وہ اسٹوڈنٹ جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دین کا شوق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بہت جلدی اپنی گرفت میں لیتے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹ چلے بھی جاتے ہیں۔ بڑے احتیاط سے رہیے ان کے تعلق سے۔ گزشتہ سال بھر قبل کی بات ہے، راجستھان میں علاقہ ہے بھلواڑہ، گلاب پورہ میرا جانا ہوا، وہاں پر ایسے ہی کسی منکر حدیث سے بات ہوئی، تو بندے نے جو مدعا رکھا وہ ایسا پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی شخص اس پوائنٹ کو لے کر واقعی ہو سکتا ہے کہ بات بندہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ اس نے پہلے تو یہ بتلا دیا کہ قرآن کب لکھا گیا، پھر بتلا دی کہ حدیث کب لکھی گئی، اور بولتا ہے کہ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے گی نا، اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔
کوئی بھی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، واقعی جملہ سن کر کہہ سکتا ہے کہ بات درست کی جا رہی ہے. جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو کیسا مانیں گے؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، مختلف قسم کی باتیں. لیکن جب اس کی طرف سے جملہ آیا ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے، میں نے اس سے ایک بات پوچھی کہ ذرا بتاؤ صحیح، یہ حدیث کو قرآن سے ٹکرائے گا کون؟ یہ کام کرے گا کون؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب وہی کہ تو بول رہا ہے جو ٹکرائے گی اس کو نہیں مانے گا، ٹکرائے گا کون؟ یہ ذمہ داری کس کی ٹکرانے کی؟ کون کرے گا یہ کام؟ بولے وہ تو صاف دکھے گا. میں نے کہا کس کو دکھے گا؟ کس کو دکھے گا کہ ٹکرا رہی ہے؟ ارے بھائی ایک دماغ تیرے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے، کسی اور شخص کے پاس ہے، تو پڑھ رہا ہے، تیرے علم کے مطابق تجھ کو گھر سے لگ گیا وہ ٹکرا رہی ہے، لیکن کوئی علم والے سے پوچھ کے دیکھو وہ بولتا ہے نہیں ٹکرا رہی. کس کی بات مان لے ہم؟ ضد میں اڑا کہ نہیں وہ تو دکھ ہی رہے ہیں، اس کے الفاظ بتا رہے ٹکرا رہے. اگر ایسے الفاظ دیکھ رہے ہیں تو قرآن کی کچھ آیتیں بھی ہیں جو آپس میں ٹکراتی نظر آتی. بولتے ایسا ہو نہیں سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ بولے آیت بتاؤ. میں نے قرآن کی ایک آیت بتائی. اللہ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم سب سے ان کے عملوں کے بارے میں سوال کریں گے. لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے قسم کھا کے کہا اللہ نے سوال کریں گے. بولے بات بالکل درست ہے. میں نے کہا قرآن کریم سورہ رحمان پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اللہ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کسی انسان اور جن سے کوئی حساب نہیں لے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا. تو میں نے کہا ٹکراتی ہوئی دکھ رہی ہے. تو بہت دیر تک دونوں آیتوں کو پڑھ کر موبائل سے الگ الگ اپلیکیشن نکال کر الگ الگ ترجمے میں پڑھ کر دیکھتے گئے. خاموش. میں نے کہا حل کرو جی. جیسا تم ٹکرانا بول رہے ہو نا کہ حدیث ٹکراتی ہے قرآن سے، ویسا مجھ کو یہ بھی ٹکراتی ہوئی دکھتی ہے. اور یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی کئی مثالیں آ جائیں گی. یا تو یہ بولو کہ نہیں دنیا میں ایسے علم والے لوگ گزرے ہیں جو ان دونوں آیتوں کا مفہوم ہم کو سمجھا سکتے ہیں. وہ بتلا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ایک میں اللہ بول رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اللہ دوسری آیت میں یہ بول رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اور اس مطلب کے تحت اگر ہم ان دونوں آیتوں کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم کو کہیں سے بھی ٹکراتی ہوئی نہیں دکھیں گی. اگر یہی بات ہے تو بالکل جیسا حدیث تم کو دکھ رہی نا اس کو بھی اہل علم کے دربار میں پیش کر لو. وہ بتلا دیں گے کہ وہ حدیث کا کیا مفہوم ہے، قرآن کی آیت کا کیا مفہوم ہے. اور وہ حدیث ظاہر میں تجھ کو دکھے گی ٹکراتی ہوئی، لیکن اہل علم جب سمجھائیں گے نا تو دکھے گی وہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے، اس سے ٹکراتی نہیں ہے. منکرین حدیث انہوں نے فتنہ لایا کہ عقل کے خلاف ہوگی نہیں مانیں گے حدیث. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک دو باتیں میں اشارہ کر رہا ہوں. عقل کے خلاف ہوگی نہیں مانیں گے. اس نے بھی مجھ سے یہ بات بولی تھی. میں نے پوچھا تھا کس کی عقل کے خلاف؟ بھئی یہ مدعے پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کس کی عقل کے خلاف؟ سب کی عقلیں ایک جیسی ہیں کیا؟ کس کی عقل کے خلاف حدیث ہوگی اتنی مانو گے؟ کون ہے؟ کس کی عقل کو ہم پیمانہ بنائے؟ کس کی عقل کو؟ تو خاموش ہوتا ہے. میں نے کہا یہی تو بات ہے آپ لوگوں کی کہ مسئلہ اٹھا لیے، لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہو مسئلہ، لیکن بتاتے نہیں آپ لوگ. آپ مجھ کو بتاؤ کس کی عقل کے خلاف حدیث جائے گی؟ کس کی عقل کو معیار بنائے؟ تمہاری، میری، یا صحابہ کی؟ کس کی عقل کو؟ بندہ خاموش ہوتا ہے. میں نے کہا یہی وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا پاتے اور آپ خود بھی نہیں سمجھ پاتے، اور پھر نہ سمجھی میں تبلیغ کرتے ہو تو خود بھی گمراہ ہوتے ہو، دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث عقل کے بھی خلاف چل جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عقل ہی غلط ہو، عقل صحیح کام ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ ایک حدیث، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ. صحابی نے شکایت کی کہ بھائی کا پیٹ خراب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا شہد کھلاؤ. واپس آیا کہ اللہ کے رسول تکلیف تو بڑھ گئی. اللہ کے رسول نے کہا شہد کھلاؤ. پھر آیا کہ اللہ کے رسول تکلیف تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اللہ کے رسول نے کہا شہد پلاؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول تکلیف ختم ہی نہیں ہو رہی، بڑھتے جا رہی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. بات اللہ کی سچی کون سی کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے. تو بھائی نئی شفا مل رہی ہے تو اللہ کی بات کو تھوڑی نہ جھٹلا دینا، تیرے بھائی کے پیٹ کے اوپر الزام لگانا. اگر حدیث نہیں سمجھ میں آتی تجھ کو، حدیث کو مت جھٹلاؤ، اپنی عقلوں کے اوپر الزام لگاؤ کہ اس میں گڑبڑی ہے. حدیث اپنی جگہ درست ہے. اچھا میں نے اس سے پوچھا بھی کون سی حدیث؟ مثال دو ایک ہاتھ. میں اتنی کہ میں بات ختم کر کے چل جاؤں، بعد میں تم پھر ہلہ کرو. تو مثال دو ایک.
تو اس نے مثال دی کہ سورج ہماری دنیا کی زمین جو ہے اس سے کتنا بڑا ہے. میں نے کہا مجھے علم نہیں, مجھے نہیں معلوم کتنا بڑا ہے, لیکن ہاں یہ سناؤں کہ اس سے بڑا ہے. کتنا ہے مجھے نہیں معلوم, تو خود بتاتا ہے اتنا بڑا ہے. تو پھر بولے حدیث کے اندر ہے کہ وہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, جب غروب ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے تو اس ٹائم سجدہ مت کرو, نماز مت پڑھو. تو بولے جب سورج اتنا بڑا ہے تو وہ شیطان کتنا بڑا ہوگا جس کے 2 سینگ کے بیچ میں سورج آ جائے, کتنا بڑا ہوگا شیطان. اب یہ چیز واقعی عوام کے نزدیک رکھے جائے نا تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی یار بات آدمی تو بالکل دمدار کر رہا ہے. لیکن دیکھو کیا ہوا, میں نے کوئی کتاب میں ایک جواب پڑھا تھا اس چیز کا, تو میں نے اس کے سامنے رکھا. میں نے کہا دیکھو میں ایسی 2 انگلی کرتی ہوں, وہ سورج میری 2 انگلی کے درمیان ہی دکھ رہا ہے. اب تم وہ گڑت لگاؤ, سورج اتنا بڑا تو میں کتنا بڑا ہوں گا, میری 2 انگلی کتنی بڑی ہوں گی. سوچو یہ چیز کو. تو بس یہ فہم کا فرق ہوتا ہے, سمجھنے کا. اگر بندہ بات کو درست ضابطے کے اندر رہ کر صحیح منہج کے رہتے ہوئے, صحیح منہج کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھے نا تو بات اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. اگر اس دائرے سے باہر نکل جائے پھر سمجھنے کی کوشش کرے تو بات گرچہ قرآن کی آیت ہوگی, بات گرچہ حدیث ہوگی, لیکن وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن پاتی. تو امام شریک رحمت اللہ علیہ جب اس علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے شکایت کی کہ منکرین حدیث کا انکار کر رہے ہیں. کہا کون سی حدیث؟ کہا وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں دنیاوی آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے وغیرہ وغیرہ. پوری حدیث جو بھی آپ کے سامنے. کہا انکار کرتے ہیں. تو امام شریک ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اما نحن اخذنا دیننا عن التابعین عن الصحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم عمن اخذوہ. لوگوں سنو, ہمارے پاس جو ہمارا دین ہے نا یہ ہم نے تابعین کے واسطے سے اللہ کے رسول کے صحابہ سے حاصل کیا ہے. کس سے حاصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ سے ہم نے دین لیا ہے. فہم عمن اخذوہ, ذرا یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے جو یہ مسئلہ اخذ کیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے. ہم کو یہ سوچنا ہی نہیں کہ وہ جو بات بول رہے ہیں اس بات میں کوئی دم ہے, کچھ جان ہے, کچھ نہیں ہے. ہمیں تو صرف اتنا سوچنا ہے کہ وہ جو بات بول رہے ہیں وہ بات کہاں سے انہوں نے لی ہے. وہ صحابہ میں تھی کیا؟ وہ صحابہ کے تابعین میں تھی. وہ حدیث تو اس وقت موجود تھی نا, صحابہ بھی موجود تھے. بھائی بیان ہی صحابہ نے کیا ہے, تابعین موجود تھے, انہوں نے بیان کیا ہے. انہوں نے اس حدیث کو ویسا مانا کیا جیسا آج معتزلہ مان رہے. نہیں مانا ویسا, تو پھر معتزلہ گمراہی پر ہے. ہم نے تو صحابہ کے تابعین کے طریقے پر اس حدیث کو تسلیم کر لیا. یہ وہ ضابطے ہیں دوستوں جس کی بنیاد پر نا آپ ہدایت و ضلالت کو آج بھی پرکھ سکتے ہو. کوئی بھی بندہ آپ کو قرآن کی آیت دے دے, حدیث دے دے, بتلا دے, دیکھو یہ جی تمہارے مولوی تم سے چھپاتے ہیں, تمہارے عالم لوگ تم کو بتاتے ہیں مولویوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے اس لیے یہ چیز تم سے چھپا کے رکھے ہوئے, انہوں نے تم کو اپنے سے جوڑ کے رکھنا ہے, بھگنا جاؤ اس لیے یہ چیز نہیں بتاتے. وہ بہت ساری باتیں کر سکتا ہے, صرف ایک پیمانے پر اس کی بات کو ناپ کر دیکھو. وہ حدیث وہ آیت کو جیسا یہ ہم کو بتانا چاہ رہا ہے ویسا نبی کے صحابہ یا تابعین نے سمجھا کیا؟ چلو انہوں نے نہیں سمجھا تو ان کے بعد وہ لوگ جو صحابہ اور تابعین کے راستے پر چلے ان لوگوں نے سمجھا کیا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی بات تو درست ہو سکتی ہے, ایسا نہیں تو اس کی بات پھر بالکل درست نہیں ہو سکتی. پھر وہ چاہے کتنے ہی دلیل 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 بول کے کتنی ہی بات کر لے. منہج سلف آپ جانتے ہیں, اہل حدیث جماعت کا ایک نام سلفی ہے. جانتے ہیں؟ کون کون جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. یہ نام کیوں تھا, سلفی نام کیوں تھا اہل حدیث کا؟ جی کیونکہ یہ جماعت مسلمانوں کی تمام جماعتوں میں اپنے منہج کی وجہ سے مشہور تھی کہ یہ سلف کے منہج پر چلتی ہے. اس شہرت کی وجہ سے اس کا نام ہی سلفی ہو گیا تھا. آج بھی دنیا کے اندر بہت سے علاقوں میں اہل حدیث لفظ سے تو آپ نہیں پہچانے جاتے, سلفی لفظ سے ضرور پہچانے جاتے ہو کہ آپ سلفی ہو. وہ جانتے ہیں کہ آپ کا جو منہج ہے وہ سلف والا ہے.
آپ قرآن کو سمجھتے ہو سلف کے طریقے پر، آپ حدیث کو سمجھتے ہو سلف کے طریقے پر، لیکن ہوا کیا، آج ان سلفیوں میں نا سلفیت اجنبی بن چکی ہے، سلفیت اجنبیت ہو گئی ہے، اہل حدیث تک منہج سلف کو نہیں جانتا کہ کیا ہے، یہ کڑوی سچائی ہے۔ میں عالم صاحب کا بیان سن رہا تھا تو یہی بات وہ سمجھا رہے تھے، انہوں نے ایک مثال دی، مزاحیہ مثال ہے لیکن بات بڑی اچھی ہے اس کے اندر۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں خاتون دودھ فروخت کرتی تھی، اس کے پاس کچھ بھینسیں کچھ گائے اس نے پالی ہوئی تھی، دودھ فروخت کرتی تھی، بستی والے اس سے دودھ لے کر جاتے، اس کے یہاں دودھ کی پیداوار کم تھی، خریدار زیادہ تھے، تو دودھ میں پانی ملا کر بیچ دیتی تھی، ایسی ہوتا ہے سب جگہ، پانی ملایا بیچ دیا۔ ہوا ایسا کہ اسی دوران اس کے ہاں 2-3 بھینسوں نے بچہ دے دیا، اب اس کے ایک دم سے بہت زیادہ دودھ ہو گیا، اس نے کہا دودھ کا کیا کروں، تو دماغ میں آیا جی اب تو اصلی دودھ دے دیتی ہوں لوگوں کو، اب لوگ آئے تو اس نے اصلی دودھ دے دیا۔ دوسرے دن سب لوگ اس سے لڑنے آ گئے کہ تو نے دودھ میں ملاوٹ کر کے دے دی، سب کو دست لگے ہوئے ہیں، سب کا پیٹ خراب ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی نہ منہج سلف آج اہل حدیثوں میں ہو گیا ہے۔ ان کو ایک سچائی سمجھانا چاہو، ایک حقیقت سمجھانا چاہو، کہتے کیا یہ کیا چیز لے کر آ گئے تم؟ اللہ کے بندو تمہاری پہچان ہے یہ، تم دنیا میں اس کی وجہ سے جانے جاتے ہو کہ تمہارا منہج صحابہ کا منہج ہے، تم دنیا میں اس وجہ سے پہچانے جاتے ہو کہ تمہارا قرآن و حدیث سمجھنے کا طریقہ صحابہ والا طریقہ ہے، منمانی طریقہ نہیں، تمہاری پہچان ہے یہ۔ اچھا اس میں ہوا کیا، ایک چیز میں بتلا رہا ہوں، ایک چیز کیا ہوئی معلوم، آج سے ہم 15-20 سال پیچھے چلے، موبائل کے زمانے کے پہلے، اس سے پہلے چلے جائیں، موبائل کتنا دور آیا جی اینڈرائڈ کو، 10-15-20 سال اتنا ہوا، اس سے بھی اندر ہے موبائل، اتنا پہلے چلے پڑو۔ اس وقت میں کیا تھا نا، ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء اکرام نے بڑی محنتیں کی لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے۔ اس وقت کیا تھا، لوگوں کے پاس دلیلیں تھی، مفتی صاحب نے فرمایا، امام صاحب نے فرمایا، مسجد کے مولوی صاحب نے کہا، قاری صاحب نے کہا، ہمارے معاشرے میں ایسا بس یہی چیز لوگوں کی دلیلیں تھی۔ اس زمانے میں علماء نے خوب محنت کی لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، دلیل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ خوب سمجھایا، یہ تقریریں کی، مناظرے کیے، کئی سفر کیے، کئی درس دیے، کتابیں لکھی۔ جب ہم نے ان کی یہ بات سمجھی تو ایسا سمجھی کہ ہم نے اب کہا منہج کو ایک طرف رکھو، ان کی جائز محنت کا ہم لوگوں نے غلط نتیجہ اخذ کیا۔ ان کی محنتیں درست تھی، ان کی محنت تقلید کے جواب میں تھی۔ دلیل کیا ہے اس موضوع پر؟ ان کی محنت تھی کہ عالموں کا قول، مفتی کا قول، امام کا قول یہ دلیل نہیں، دلیل اللہ کا قول ہے، دلیل اللہ کے رسول کا قول ہے، دلیل اللہ کا کلام ہے، دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس چیز کے لیے انہوں نے محنت کی۔ آج یہ کیا ہوا، ان کی ایک اچھی محنت کا ہم لوگوں نے یہاں غلط نتیجہ نکال لیا۔ آج کوئی بھی آ رہا ہے، قرآن حدیث آیت نمبر حدیث نمبر کے نام پر ایک دکان کھولا ہوا اس نے، اور مارکیٹ میں خوب چل رہا ہے۔ آج دیکھ لیں نیٹ میں کسی بھی ایک بہت بڑے سلفی عالم کی آپ تقریر نکالیں، 2-3 سال ہو گئے ہوں گے وہ نیٹ میں ڈلی ہوئی ہے، آپ دیکھیں اس کو کھولنے والے، اس کو چلانے والے، اس کو دیکھنے والے، ان کی تعداد بہت کم دکھے گی۔ وہی کوئی ایسا شخص دیکھیں جو آیت نمبر حدیث نمبر کے نام پر کہیں پہ ان نے اپنا سینٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہاں سے اپنا پیغام چلا رہا ہے، وہ حق بول رہا ہے، باطل بول رہا ہے، کوئی لینا دینے نہیں، لیکن اس کے سننے والوں کی تعداد آپ نیٹ میں دیکھ کر دیکھیں۔ یہ صرف منہج کو نہ سمجھنے کی سبب ہوتا ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہدایت ہوتی نا تو شاید بہت سے گمراہ فرقوں کو بھی ہدایت کے دائرے کے اندر رکھنا پڑے گا، ایسے گمراہ فرقے جو بالکل مسلم ہیں۔ دیکھو دوستو، اب بات کو بہت اچھی طرح سمجھو۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے قرآن کی آیات یا حدیث اپنے الفاظ میں بالکل واضح ہوتی ہے، اور اس کا لفظ جو ہے نا وہ بتلاتا ہے کہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اسی طرح سورہ 12 آیت 40 میں اللہ نے فرمایا إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ان آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا،
اور جو اللہ کا حکم نہ چلائے وہ کافر ہے. جانتے ہیں یہ آیت تو بالکل اپنے معنی میں واضح ہے نا, بالکل پڑھو اور سمجھ میں آتا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے. انہی دونوں آیتوں کو دلیل بنا کر خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام کو کافر قرار دیا تھا. انہی دو آیتوں کو. یہی آیتیں تھیں جن کے بارے میں حضرت علی کہتے تھے کہ کلام تو حق پڑھ رہے ہیں لیکن مفہوم باطل لے رہے ہیں. آیت تو واضح ہے. اگر فقط آیت کا ظاہر, فقط ظاہر, صرف ظاہر وہی دلیل بنا لیا جائے تو خارجی تو درست رہے پھر, لیکن نہیں, کوئی مسلمان یہ کہنا گوارا نہیں کرے گا کیونکہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے یہ نبی کے صحابہ بہتر سمجھتے تھے, اور نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس آیت کا وہ ظاہر مطلب نہیں سمجھا جو خارجیوں نے سمجھا تھا. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں سمجھا. اس لیے سب صحابہ حضرت علی کے ساتھ ہے, خارجیوں کے ساتھ کوئی صحابی نہیں گئے. وگرنہ صحابہ قرآن آنے کے بعد, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلاف کا متفقہ طور پر عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے, اللہ کا علم, اس کی قدرت, اس کی طاقت ہر ذرے کو اپنے اندر لی ہوئی ہے, لیکن اللہ کی ذات وہ عرش پر مستوی ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. آج وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ کنکر میں اللہ کی ذات موجود ہے, ہر پیڑ میں, درخت میں, پتھر میں اللہ کی ذات موجود ہے, مسلمان ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے بہت پہلے ایک ویڈیو چلی تھی موبائل میں, گجرات میں ایک جگہ دیوبند کے عالم صاحب آئے تھے, ان سے کسی نے سوال کر لیا اسٹیج میں جا کر کہ جناب کیا مورتی میں بھی اللہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ ہر جگہ اس میں بھی موجود ہے. ایک عالم نے جواب دیا. تو وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ وہ یہ جو آیت ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس آیت کے ظاہری الفاظ کو وہ دلیل بنا رہے ہیں. اس آیت کا جو مطلب صحابہ سمجھے, جو مفہوم صحابہ نے لیا, اس مفہوم کو دلیل نہیں بنا رہے. فقط آیت ہے, ترجمہ ہے, ان کی دلیل بن گئی. قرآن کریم کے اندر آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو یقین آ جائے. سورہ حجر کیا ہے, تم کو یقین آ جائے تب تک اپنے رب کی عبادت کرو. مسلمانوں میں ایک صوفی طبقہ ہے, صوفی طبقہ عبادت کرنا بند کر دیتا ہے, عبادتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں صوفی لوگ. پھر وہ نماز روزہ ان کو کوئی مطلب نہیں رہتا, لیکن پھر بھی وہ بہت پہنچے ہوئے مانے جاتے ہیں. ایسا ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رب کی عبادت کر لی, اتنی کر لی کہ ہم کو یقین آ چکا ہے, اب ہم کو عبادت کی ضرورت باقی نہیں بچی. آیت ہے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں صرف اسلاف کو تو وہ بتلاتے ہیں کہ یقین لفظ گرچہ اللہ نے بولا ہے, لیکن یقین لفظ کا مطلب موت ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی اس وقت تک جب تک تم کو موت نہ جائے, یعنی زندگی بھر اللہ کی عبادت کرو. اب ظاہری الفاظ اس نے پکڑا تو عبادت کرنا چھوڑ دی, حالانکہ وہ آیت بولنا چاہ رہی ہے کہ زندگی بھر تجھ کو عبادت کرنی ہے. پاکستان میں ایک جاوید احمد غامدیہ فرقہ اس نے وجود میں دے دیا, بڑا عروج پہ ہے, بہت سارے نوجوان لڑکے اس کو سنتے ہیں. قرآن کی بے شمار آیتیں اور بہت ساری حدیثوں کا بالکل ایسے ہی مفہوم اس نے اخذ کیا ہے. اس کی ویڈیو ہے دیکھنا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے, وہ نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے قرآن کی آیت, اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں انی متوفیکا ورافعکا الیہ, اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھ کو وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو کہا اللہ نے پہلے موت دے دی, اس کے بعد اللہ نے اٹھا لیا, وہ زندہ ہے نہیں. جبکہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے, محمد رسول اللہ کی بہت ساری حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آسمان میں ہے, اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ زمین میں نازل ہوں گے, دجال کا خاتمہ کریں گے, پھر اللہ جب چاہے گا ان کی موت ہوگی. کئی حدیثوں میں یہ بات موجود, مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ. لیکن ایسے لوگ جو آ رہے ہیں نا, جو قرآن کی آیت نمبر حدیث نمبر کہہ کے دین لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, وہ لوگ اس طرح کی گمراہی میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. وہ بھی دلیل کے ساتھ, عوام ہے تو دلیل کے آگے جھک جا رہی ہے, سمجھ نہیں رہی ہے یہ دلیل کا وہ مطلب ہی نہیں جو مطلب میرے نبی کے صحابہ نے سمجھے.
तो दोस्तों इन फितनों से बचने की कोशिश कीजिए, ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाइए। याद रखिए, बड़ी बड़ी प्यारी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। दुनिया के अंदर जो भी शख्स गुमराही की दुकान खोल रहा है, गुमराही का सेंटर खोल रहा है, लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जा रहा है, जो भी शख्स, आपको पहचानना है ना उसको कि गुमराही की तरफ ले जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मेरी बात को समझे बहुत अच्छी तरह। हर गुमराही की तरफ ले जाने वाला शख्स दो चीजों से जरूर आपको रोकेगा, जरूर रोकेगा। कौन सी दो चीजें जानो? नंबर एक, आपके असलाफ के फहम को अपनाने से बहुत रोकेगा वो। आपके असलाफ के बारे में वो ऐसे ऐसे तीखे जुमले बोलेगा कि असलाफ से नफरत होने लगेगी। कहते हैं ना, अल्लाह के रसूल ने हिजरत किया, जिनको हिजरत बिगाड़ के बोलना तो क्या कहते हैं, वो मक्का से भाग के मदीना चले गए। तो जब भाग गए लफ्ज इस्तेमाल करो तो हिजरत लफ्ज की अहमियत खत्म हो जाती, सफर की अहमियत खत्म हो जाती। वो सफर जो बड़े सवाब वाला है, भाग गए लफ्ज इस्तेमाल करने से उसमें सवाब दिखता है? दिखता है कि सवाब नहीं दिखता। ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते। वो देखिए ना, अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक वीडियो आया, नफिल इबादतें। क्या कहते हैं आप नफिल इबादत को? भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आवाज अपने आगे आगे सुनी है, क्यों तू मेरे आगे आगे कैसा हो गया जन्नत में? क्या करता है? बिलाल ने क्या बताया अल्लाह के रसूल? कोई बड़ा अमल नहीं, जब भी वुजू करता हूं तो 2 रकत। ये कौन सी नमाज है? नफिल नमाज है ना, फालतू नमाज है क्या ये? अब जन्नत में रसूल के आगे चलने का शर्फ मिल गया उसको नफिल नमाज की बुनियाद पर। वो 51 सेकंड की क्लिप में 5-7 दफा नफिल नमाज को कहता है फालतू नमाज है, फालतू नमाज। सुना होगा आप लोगों ने वीडियो, 51 सेकंड की वीडियो है। इतने से लफ्ज को बदल देने से बात कितनी बुरी हो जाती है जी। ऐसे ही फहम सलफ को क्या बोल देता है? बाबों की बातें बोल देते ना, लेकिन वो है क्या? वो बाबों की बातें नहीं, वो क्या है? वो असलाफ का फहम है। अब वो उस चीज की अहमियत को खत्म करने के लिए बाबों की बातें बोल दिया गया। हमारे भी दिमाग में आ गया बाबों की बातें। अब कोई शख्स ला दे, हम कहते नहीं बाबों की बातें क्या माना रखती हैं जी दिन में। लेकिन जब बोलो असलाफ की बातें तो असलाफ का फहम माने रखता है कि नहीं? बहुत हर शख्स जो गुमराही की दुकान खोलेगा वो असलाफ के फहम से जरूर दूर करेगा। नंबर एक। दूसरी क्या चीज है जिससे दूर की जाएगा ना? दूसरी चीज, मौजूदा दौर के वो उलमा जो असलाफ के फहम के दायरे में रहते हुए मनहज सलफ के दायरे में रहकर आपको किताब और सुन्नत समझाना चाह रहे हैं, जो कुरान की आयत को मनहज सलफ से समझाएंगे, हदीस रसूल को असलाफ के मनहज के मुताबिक समझाएंगे, ऐसे उलमा से भी हर गुमराह शख्स दूर करेगा। उनको भी छोड़ो, उनसे भी दूर करने के लिए बड़े गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर लेगा। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेगा, बात अच्छी भी है तो उसकी नफरत दिल में बैठ जाए। ये चीज़ है। फिर अब क्या है, जब भाई उनको भी नहीं सुनना है, उनको भी नहीं पढ़ना है, तो फिर क्या करना है? तो फिर बोलो खुद से कुरान पढ़ लो, खुद से हदीस पढ़ लो। फिर नारा लगाओ, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। बात यही आ जाती, खुद से कर लो, खुद से। फिर जो आ रहा है समझने वो करो। आप खारजियों की तरह समझ लो, आप मोतजिला की तरह समझो, आप राज़ियों की तरह समझो, कुछ भी समझो, बस समझते चलो। इस चीज से अपने आप को बचाए। देखो, याद रखिए, बहुत अच्छी तरह याद रखिए, बहुत प्यारी बात मेरी सुने। आपका मनहज अगर दुरुस्त है तो किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, इख्तिलाफ कितना भी बढ़ जाए, तब भी वो इख्तिलाफ आपस में नफरत का सबब नहीं बनेगा, है ना? अगर मनहज दुरुस्त नहीं तो छोटा सा भी इख्तिलाफ नफरत का सबब बनेगा। इसकी मिसाल देख रहे हैं तो मौजूदा दौर में हुसैनी यजीदी जो मसला चला है उसको सामने रख के देखो। जब मनहज बिगड़ते हैं तो छोटे छोटे से ये मसला नया नहीं है,
یہ مسئلہ پہلے کا بھی ہے، لیکن پہلے اس مسئلے کے بعد بھی وہ اختلاف کو نہیں سمجھا، اس مسئلے کو باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو گمراہ یا ضلالت پہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کا منہج درست تھا۔ پر آج کیا ہوا، اتنے سے مسئلے کی بنیاد پر کسی کو گمراہ، کسی کو ہدایت کا فتویٰ دو۔ آگے آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، میرا موضوع بڑا لمبا ہے، یہ آپ 1-2 گھنٹے اور بھی بولنے کو بولے نا تو یہ موضوع ختم نہیں ہوگا، میری بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک باب قائم کیے، امام نووی نے صحیح مسلم کے ابواب لکھے، باب الدلیل علی ان حب الانصار وعلی من الایمان، اس بات کی دلیل کہ انصار سے اور حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ سنیے گا بات کو بہت اچھی طرح سے، انصار سے اور حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ منافق کی علامت ہے۔ ان سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض یہ منافق کی علامت ہے۔ اس باب کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 5 حدیثیں نقل کی ہیں۔ کتنی حدیث؟ 5 حدیث۔ 4 حدیثیں ایسی لائے ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس بات کا ذکر کیا ہے 4 حدیثوں کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انصار سے محبت ایمان ہے اور انصار سے نفرت، ان سے بغض منافقت ہے۔ 5ویں حدیث ذکر کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض منافق کی علامت ہے۔ یہ تو حدیثیں ہیں، سب حدیثیں درست ہے، سب کو قبول کرتے ہیں، اور واقعی جو بات اس میں حدیث میں کہی گئی ہے وہ بات بالکل درست ہے، اس میں بالکل شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال آتا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بڑا پیارا سوال ہے، بغض کس سے ہوتا ہے بتاؤ؟ سوچ کے بتاؤ، آپ کس شخص سے بغض یا نفرت بولے ہم چھوٹے لفظوں میں اس کو، نفرت کس سے ہوتا ہے؟ کس شخص سے آپ نفرت کر سکتے ہیں؟ کس سے کر سکتے ہیں؟ ہاں، کس سے؟ کس سے نفرت کر سکتے ہیں آپ؟ میں جو سمجھا ہوئے نا، جس آدمی کی برائیاں آپ کو معلوم پڑے اس سے آپ نفرت کریں گے، اور جس آدمی کی برائیاں آپ کو معلوم نہ ہو اس سے آپ نفرت کریں گے۔ وہ برا بھی ہو مان لے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کی برائیاں آپ کو بالکل بھی نہیں معلوم، اس سے نفرت کریں گے۔ برائیاں معلوم ہوں گی تو آپ نفرت کریں گے۔ اب بتائیں، اسلاف نے جو منہج قائم کیا کہ صحابہ اکرام کی غلطیوں اور برائیوں کو بیان نہ کیا جائے، نہیں بیان کیا جائے، اس کو چھپایا جائے، اس کو عوام کے سامنے نہ لایا جائے، یہ کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے ان کی کوئی غلطی آپ کے سامنے آئے، آپ کے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر حدیث آتی ہے کہ ان سے نفرت رکھنا منافق کی علامت ہے۔ تو آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے فیصلہ لیا نا، ایمان کی حفاظت کے لیے فیصلہ لیا نا، کہ ان سے نفرت کیا ہوا؟ نفاق کی علامت ہو گئی، منافق بن گیا آدمی ان سے نفرت سے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، انجینئر علی مرزا ہے، اس نے کیا بولا، نہیں بھائی، محدثین نے کتابوں میں ذکر کی ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے پورے اسلاف کی فکر کو یہ کہہ کر رد کر دیا، اللہ نے قرآن میں نبیوں کی غلطی بیان کیا ہے، ہم کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ لوگوں لگتا ہے جی اللہ نے قرآن میں غلطی بیان کیا، کیا آدم کی غلطی بیان کی؟ وہ درخت کا پھل کھانے سے منع کیے تھے پھر بھی کھا لیے، اور غلطی تو بیان کرتے ہیں، تو اللہ کی سنت ہے، ہم بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، اللہ نے حضرت آدم کی غلطی بیان کی، آپ نے زندگی میں 20 دفعہ اس واقعے کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، وہ جنت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، کھا لیا۔ 20 دفعہ سننے اور پڑھنے کے بعد کیا حضرت آدم کے لیے دل میں کبھی نفرت کا ایک ذرہ آیا؟ کبھی آئے گا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اس انداز میں بیان ہی نہیں کیا کہ کوئی پڑھے یا سنے تو اس کے دل میں آدم کی نفرت پیدا ہو، کبھی نہیں بیان کیا اللہ نے اس انداز میں۔
लेकिन जब सहाबा की नफरत लोगों के दिलों में डालना हो तो फिर सहाबी की गलती को इस अंदाज में बयान करता है, आज का बयान करने वाला शख्स, कि कोई शख्स सुने तो सुनने वाले के दिल में सहाबी की नफरत पैदा हो जाए। हालांकि वही चीज आपने हदीसों में पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन हदीस पढ़ने के बाद भी सहाबी की नफरत दिल में नहीं आई। पर आज हम किसी से वही चीज सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं जो बड़ी आसानी से कह देते हैं फला सहाबी ऐसा था, फला ये था, फला ये था, फला वो था, बड़ी आसानी से वो नफरत पैदा हो जा रही है। तो असलाफ ने जो ये बात कही ना कि सहाबा इकराम की गलतियों को पर्दा डाला जाए, उसको बयान न किया जाए, वगरना आदमी का ईमान, उसका दीन खतरे में पड़ जाता है। वो असलाफ ने गलत नहीं किया। आज अगर कोई बयान कर रहा है तो वो सिर्फ सहाबी की गलती नहीं बयान कर रहा है, उसका मकसद आपको आपके ईमान से दूर करना है, आपको मुनाफिक बनाना है, उसका मकसद आपको आपके दीन से दूर करना है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझे दोस्तों। आगे चले, अगला मौजू, अगला हिस्सा इसी मौजू का और बड़ा अहम हिस्सा है, उसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। इस हिस्से पे अगर किसी को इख्तिलाफ हो तो वो इख्तिलाफ को थोड़ा एक तरफ रखकर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बात क्या समझाना चाह रहा हूँ। वो हिस्सा ये है कि जब हम मनहज की बात करते हैं, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम मनहज की बात करते हैं ना तो सहाबा इकराम ने या हमारे असलाफ ने हमको इल्म के हासिल करने का भी एक सलीका और एक ज़ाब्ता समझाया है कि आपको इल्म कैसे लोगों से हासिल करना है, किन से हासिल नहीं करना है, ये सिखाया उन्होंने जी। मैं इसको आपके लिए आसान बनाते हुए समझाना चाहता हूँ। आप देखो, आप लोगों ने हदीस पढ़ी होंगी, हदीस में आपके सामने आता है सही ज़ईफ, आता है कि नहीं? ये कैसा हो जाती है हदीस सही ज़ईफ? आज हमारे यहाँ एक जुमला है जो शैतानी जुमला है। शैतानी जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि वो वाकई वो जुमला वो काम करता है जो शैतान का काम है। वो जुमला ये है, हम लोग कहते हैं ये मत देखो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। तो ये जुमला गुमराही की तरफ ले जाने वाला जुमला है। देखो, मुहद्दिसीन ने एक रावी से हदीस ली, तो हदीस पहले ली या रावी को पहले परखा? क्या किया उन्होंने? यही किया ना। तो ये कोई समझाने वाली बात है कि इल्म लेने से पहले उसको परखो जिससे इल्म ले रहे हो? ये कोई समझाने वाली चीज है? अरे तो मुत्तफका चीज है, जिस मुहद्दिस के दरबार में जाओगे यही चीज मिलेगी कि पहले उसकी जात को परखो जिससे इल्म लेना है, बाद में इल्म लो। अच्छा, मुहद्दिसीन क्या चीज परखते थे? दो चीजें उनके यहाँ बहुत जरूरी थी, फिर उसके बाद और भी चीजें थी। वो दो चीजें क्या थी? नंबर एक, ये जो शख्स है इसका उस्ताद कौन है, इसने इल्म कहां से हासिल किया है, किन से दीन सीखा है इसने। एक चीज तमाम किताबों में जो अस्मा और रिजाल की किताबें उसमें बात मिलेगी। दूसरी चीज ये परखते थे कि इस शख्स के शागिर्द कौन लोग हैं। अगर मान लीजिए कि उसके उस्ताद का पता नहीं चल पाया, नहीं मालूम पड़ा कि उस्ताद कौन है, मुहद्दिसीन उस रावी से हदीस लेने से मना कर देते हैं, नहीं लेते हदीस। मान लीजिए कि उस्ताद का पता चल गया लेकिन मालूम पड़ा कि उस्ताद कोई गलत आदमी है, मुहद्दिसीन तब भी मना कर देते हैं, नहीं हदीस नहीं लो। उस्ताद का इल्म भी हो और उस्ताद दुरुस्त आदमी हो, तब अब दूसरी चीज देखते हैं इसके शागिर्द कैसे लोग हैं। भाई इससे ही दीन लेने वाले, इससे हदीस सीखने वाले, इससे इल्म लेने वाले वो लोग कैसे बन रहे हैं, उनका रास्ता क्या है, उनका मिशन क्या हो रहा है, वो किस फिक्र के मालिक हो रहे हैं। अगर देखें कि उसके शागिर्द लोग वाकई वो भी बड़े अच्छे लोग हैं, हाँ तो फिर ठीक है, इससे हदीस ली जा सकती है। लेकिन देखें कि इसके शागिर्द लोग जो हैं वो कोई किसी और रास्ते पर चले जा रहा है, कोई गुमराह हो रहा है, कोई हदीस का इनकार कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, नहीं, मुहद्दिस ने बोले नहीं, ये आदमी हदीस लेने के लायक नहीं, मुहद्दिस ने। अगर उस्ताद और शागिर्द दोनों का पता न लग पाए, दोनों का इल्म न हो पाए, मुहद्दिसीन कहते हैं ये आदमी मजहूल आदमी है,
کہ اس کے استاد اور شاگرد کا کوئی پتہ نہیں, یہ مجہول آدمی, اس کی حدیث کو چھوڑ دو. آج بھی کہیں حدیث لکھی رہے اور کوئی راوی ایسا آ جائے جو مجہول ہو, تو اب بھی اس حدیث کے بارے میں حکم لگا ہوا آتا ہے کہ حدیث ضعیف حدیث ہے. تو یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ علم حاصل کرنے کا. آج یہ چیز دیکھتے ہیں آج ہم, کیا یہ چیز دیکھ رہے ہیں آج ہم؟ جو بھی لا رہا ہے لاؤ لاؤ لاؤ, کہاں سے آ رہا ہے بس آنے دو. آپ دیکھیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک تابعی ہیں ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ, ان کا قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون, میں نے مدینہ میں 100 کے قریب ایسے لوگوں کو پایا کہ ان کی عبادت, ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری, اس کا نماز روزہ, ان کی دینداری, سب کے بارے میں ہم مطمئن تھے کہ واقعی وہ اچھے لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان سے علم نہیں لیتے تھے. یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ باوجود نیک ہونے کے بھی اس بات کے اہل نہیں ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے. یہ ایک تابعی بتا رہے ہیں, صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات مجھے 100 سے زیادہ لوگ ایسے پائے. کہاں؟ مدینہ کے اندر. اچھے دیندار لوگ ہیں, لیکن تب بھی کہا جاتا تھا کہ نہیں, ان سے علم نہیں لیا جائے گا. علم جن سے لیا جاتا ہے وہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. یہ دیندار تو ہیں, اللہ والے ہیں, تقوی والے ہیں, عبادت گزار ہیں, لیکن علم کا فہم ان کو نہیں, علم ان سے حاصل نہیں کیا جائے گا. ہم لوگ کہہ رہے جی آج کسی سے بھی لے لو, ہم کو باتیں اچھی لگنا چاہیے, اس کے بول وچن اچھے لگنا چاہیے, حاضر جواب ہو, بڑا حاضر جواب, حاضر جواب ہے. ہم نے کہا بڑا حاضر جواب ہے, اس سے علم لے لو, بڑے اچھے اچھے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے. کوئی بھی شخص ہمیں دیکھے آیت نمبر حدیث نمبر دے رہا ہے خوب, ہم نے کہا علم لے لو, چٹکیوں میں آیت نمبر حدیث نمبر دے رہا ہے, بھائی بہت علم والا ہے, علم لے لو. ہم نے دیکھا کسی کو بھی بولنے کا, بات کو سمجھانے کا سلیقہ بڑا اچھا, ہم نے کہا جو علم لو جی اس سے, کتنے پیارے انداز سے سمجھاتا ہے بات, ہم نے اس کو بنا لیا علم لینے کا. نہیں بچو دوستو, اللہ کے واسطے بات سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ قرآن میں منافقوں کے تعلق سے اپنے نبی کو کہتا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اے نبی جب یہ منافق بات کرتے ہیں نا, اتنے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں سننے کا شوق پیدا ہو, آپ خوشی سے ان کی باتیں سنیں. وہ خارجی طبقہ جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ امت میں نکلے گا, اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا یقولون من قول خیر البریہ, جب وہ لوگ بولیں گے تو ایسا لگے گا مخلوقات میں سب سے اچھے بولنے والے یہ لوگ ہیں, ان سے اچھا آج کے زمانے میں کوئی نہیں بول سکتا. اتنے پیارے جملے وہ بولیں گے, اتنا اچھا انداز ہوگا ان کا. لیکن کیا پھر اس سے ہم لے لیں حدیث, اس سے ہم علم لے لیں صرف اس بنیاد پر کہ وہ بول بہت اچھا رہے؟ نہیں, علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیں آپ اپنے اکابرین علماء سے علم حاصل کریں, وہ لوگوں سے جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں. علم کیا ہے جی؟ علم آپ کا نا عقیدہ ہے, آپ کا ایمان ہے. آپ کا علم آپ کا ایمان ہے, آپ کا علم آپ کا عقیدہ ہے, آپ کا علم آپ کے اعمال ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جیسا علم آپ کے پاس ہوگا آپ کا ایمان ویسا ہوگا, جیسا عقیدہ آپ کا ہو, جیسا علم آپ کے پاس ہوگا ایسا عقیدہ ہوگا آپ کا, جیسا علم ہوگا ایسے اعمال ہوں گے آپ کے. تو پھر یہ بات طے کرنا ہے نا کہ علم کس سے لے. غلط علم آ گیا تو آپ کا ایمان غلط ہوگا, آپ کا عقیدہ غلط ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم فاذا اخذوا العلم من شرارهم وصغارهم هلكوا. عبداللہ ابن مسعود صحابی اللہ کے رسول کے فرماتے ہیں لوگ برابر ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک وہ اپنے بڑے علماء سے علم حاصل کریں گے. عن اکابرہم وعلمائہم, جب اپنے بڑے علماء سے علم حاصل کریں گے لوگ ہدایت پر رہیں گے. جب ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے چھوٹوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے, ہلاکو, لوگ ہلاک ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. یہ پیارے رسول کے صحابی نے سمجھایا ہے یہ بات. ایک ایسا صحابی جو ماشاءاللہ جس کے حق میں علم کی دعا محمد رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں نبی کہتے تھے اگر کسی کو قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے, اس سے حاصل کرے.
وہ آپ کو یہ بات سمجھا کے گئے کہ آپ جب تک اپنے بڑے علماء سے علم حاصل کرو گے آپ خیر پر رہو گے، جب بڑوں کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، گمراہی۔ اچھا آپ بتائیں آج کس دور میں، دور حاضر میں، اور آج سے تھوڑا پہلے دور ہم چلے تو آپ بتائیں کہ علم پہلے دور میں زیادہ تیزی سے پھیلتا تھا یا آج کے دور میں علم زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ پہلے زیادہ وسائل تھے علم کو پھیلانے کے یا آج زیادہ وسائل علم کے پھیلانے کے؟ آج ہے نا۔ اچھا پھر گمراہی پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ علم تو ہدایت کا ذریعہ بننا تھا نا، علم ہدایت کا ذریعہ بننا تھا نا۔ علم آج زیادہ پھیل رہا ہے تو آج ہدایت زیادہ پھیلنی چاہیے تھی نا۔ لیکن تعجب ہوگا علم آج پھیل کن لوگوں کے ذریعے سے رہے، کن کے ذریعے سے؟ جن کو یوٹیوب چلاتے آتا ہے، جن کو یہ کرتے آتا ہے، وہ کرتے آتا ہے، ایسے لوگ خوب پھیلا رہے ہیں نا۔ بڑے بڑے علماء آپ کو یوٹیوب میں نہیں نظر آتے، ان کا کوئی آپ کو اکاؤنٹ نہیں دکھتا، ان کا کوئی چینل نہیں دکھتا، آپ سوچتے جی وہ دین کی کوئی محنت ہی نہیں کر رہے۔ دین کی سب محنت کون کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کے ذریعے سے علم خوب پھیلتا ہوا دکھ گیا، لیکن وہ علم زیادہ پھیلنے کے باوجود بھی گمراہی کا سبب بنا، ہدایت کا نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں علم جیسی عظیم چیز جب تک وہ منہج کے دائرے میں نہ آئے وہ علم بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ وہ ہدایت کا سبب اس وقت بنے گا جب وہ منہج کے دائرے کے اندر آئے گا۔ آج دیکھیں جب لوگوں نے اپنے بڑوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف گئے علم لینے کے لیے، گمراہ ہوئے۔ میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا تھا۔ کیا کوئی صحابی نے مسئلہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کا انکار کر دو؟ صحابی نے بتایا کیا مسئلہ؟ بڑے بڑے صحابہ علماء اکرام موجود ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر تم کسی اور سے جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو تم نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ زکوٰۃ کا انکار کر دو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کمال تو ہے کہ انکار زکوٰۃ کے لیے قرآن کی آیت کو دلیل بنایا۔ حدیث کے انکار کرنے والوں کا فتنہ، کس نے کہا حدیث کا انکار کرنے کو؟ کس نے کہا؟ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کوئی بہت بڑے عالم نے؟ کس نے بولا حدیث کا انکار کرنے کو؟ کیوں حدیث کا انکار کرنے والوں کا ایک جتھا بنا ہوا ہے؟ کس نے کہا؟ جب آپ اپنے بڑوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے وہ حدیث کا انکار بھی کروا دیں گے آپ سے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، جو جس سے علم حاصل کرتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے۔ علم جس سے حاصل کریں گا اس کی محبت پیدا ہوگی، پھر اس کی برائی سننا پسند نہیں ہوتا، آدمی کو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی برائی کرے۔ میں بہت پہلے انجینئر علی مرزا کے ماننے والوں سے گفتگو کرتا تھا، میں کہتا تھا تعجب ہے تم پر یہاں کہ صحابہ کی برائی سننا پسند کر لیتے ہو لیکن انجینئر علی مرزا کے بارے میں ایک لفظ سننا تم کو پسند نہیں۔ کیوں ایسا ذہن تمہارا ہو گیا؟ صحابہ کی برائی تم کو لگتی ہے نہیں، کوئی معنی نہیں، کرو برائی کرو، اپنے بڑے کی برائی نہیں، اس کو پسند ہی نہیں کرتے تم۔ آپ غور کریں، منکرین ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، اور جو بھی پیدا ہوا اس کے فالوورز بھی بہت ہوئے۔ آج بھی قادیانی موجود ہے جو انکار کیے ہوئے ختم نبوت کا۔ کیا ہوا؟ کوئی بڑے عالموں نے اس کی تبلیغ کی ہے؟ کس نے تبلیغ کی اس کی؟ ایسے بے شمار فتنے۔ آج انجینئر علی مرزا فتنہ ہے، کھل کے بول رہا ہوں میں، فتنہ ہے یہ، جو آپ کو آپ کے اسلاف سے دور کر رہا ہے، آپ کے صحابہ سے دور کر رہا ہے، آپ کو کلام الہی کا غلط مفہوم دکھا رہا ہے، آپ کو حدیث نمبر بتا کر غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے، صحابہ کی نفرت آپ کے دل کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ کیا بڑا عالم ہے؟ نہیں۔ جب اپنے بڑوں کو چھوڑ کر ایسے کی طرف جاؤ گے ضرور ضرور گمراہ ہوگے۔ اس لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحیح مسلم کے مقدمے میں ان کا ایک قول نقل ہے، انہوں نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے، تم دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ آپ کا علم ہی آپ کا دین ہے، آپ کے پاس جیسا علم ہوگا آپ کا دین ویسا ہوگا۔ آپ دیکھو کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے اس میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمایا
عن ابی امیہ الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشراط الساعۃ، بڑے غور سے سننا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور طبرانی کی حدیث ہے 908 نمبر کی، امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی الجامع الصحیح میں اس کو صحیح قرار دیے اور 2207 نمبر کی اس میں حدیث موجود ہے الجامع الصحیح میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ بڑے علماء کو چھوڑ کر اصاغرین سے، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جیسے دجال قیامت کی نشانی ہے، یاجوج ماجوج قیامت کی نشانی ہے، ایسے ہی قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اصاغرین سے علم حاصل کرنا شروع کیا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو لوگ گمراہ ہوں گے، لازمی چیز ہے لوگوں کا گمراہ ہونا۔ آپ دیکھیں، بس ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کہتے نا جی حدیث نمبر، آیت نمبر، آپ کہتے نا جی حدیث پڑھ لو، آپ کہتے قرآن پڑھ لو، اچھی بات ہے، قرآن حدیث ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن کب؟ جب اس کو منہج سلف کے دائرے میں، یہ علماء کی ماتحت میں۔ آپ دیکھیں، میں کتنی بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، حدیث پڑھی نا آپ نے، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، حدیث ہے، یہ موجود ہے بہت سی کتابوں میں، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ قیامت کے قریب جو ہے علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیسا اٹھا لیا جائے گا؟ کیسا اٹھایا جائے گا؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب دنیا سے ختم ہو جائیں گی؟ ہاں؟ کیا فتاوی کی کتابیں سب ختم ہو جائیں گی؟ کیا قرآن کی تفسیریں سب ختم ہو جائیں گی؟ کیا قرآن موجود نہیں بچے گا؟ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، علماء اٹھائے جائیں گے۔ تو علم کہاں ہے اصل میں؟ علم اصل میں کہاں ہے؟ علم اصل میں علم علماء کے پاس ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم جیسے علماء، بڑے علماء، آپ ان کبار علماء سے علم حاصل کیجئے۔ آپ اس چکر میں مت آئیے کہ بولتا سب سے اچھا کون ہے، چٹکیوں میں مسئلہ کون حل کرتا ہے، ادھر سوال کرو ادھر جواب کون دیتا ہے، یہ کوئی علم کی پہچان نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، یہ مسئلہ ایک الگ ہے جو جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ باب قائم کیا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہنے کا بیان، لا ادری کہنے کا بیان، لا عالم کہنے کا بیان، حدیث کتابوں میں یہ آج ہے۔ یہ تو علم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آدمی چٹکی میں جواب دیتا ہے۔ علم تقوی سکھاتا ہے، علم پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر علم خوب آتا ہے نا تو وہ جواب دینے میں ڈرتا ہے، اس کو بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے اور بہت خوف ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ امام مالک کے پاس آیا، 80 کے قریب مسئلے پوچھے، چند ایک مسئلے بتا دیے، باقی کہہ دیے مجھ کو نہیں معلوم۔ بھائی کیوں کہہ دیے نہیں معلوم؟ جاہل تھے وہ، نعوذ باللہ۔ نہیں، ان کا علم ان کو اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ نہیں، آپ ایسے نہیں ہوں کہ ہر ایک بات کا آپ جواب دیتے جاؤ۔ اگر ایسے ہو رہا ہو تو آپ کے اندر پھر علم موجود نہیں ہے۔ صحابہ میں یہ چیز ہوئی، کوئی صحابی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، انہیں نہیں سوچے کہ میں فوراً ہاتھوں ہاتھ بتاؤں تو اس کے دل میں میری عزت بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا تم فلاں کے پاس جا کر پوچھ لو۔ وہ شخص اس کے پاس چلا گیا، ان سے پوچھنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے ایسوں میں یہ بات موجود تھی۔ آج ہمارے یہاں کچھ بھی سوال کر لو کھڑے ہو کے، بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، جواب شروع ہو گیا۔ اب اس فیلڈ کے اپن ہے نہیں، وہ اپنے دائرے میں آتا ہے نہیں آتا نہیں، اپن کو اس سے کوئی مطلب نہیں، جواب ہم کو دینا دے دی، ہم نے کہا جی بڑے ہاتھوں ہاتھ جواب ملتا ہے، وہ آدمی بڑا اچھا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں دوستو، بالکل نہیں، اللہ سے ڈرو، وہ آدمی اچھا نہیں۔ اور اس بارے میں اپنے اندر ایک ضابطہ بناؤ، ایک قانون بناؤ کہ ہم کو علم کیسے لوگوں سے حاصل کرنا ہے۔ اسلاف نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ کو علم کیسے لوگوں سے حاصل کرنا ہے۔ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کی باتوں کو مت دیکھو، پہلے اس آدمی کی شخصیت کو پرکھو، شخصیت درست ہوگی، امید ہے بات درست بیان کرے گا۔ اگر وہ شخص درست نہیں ہوگا تو بات کتنی بھی اچھی بیان کر رہا ہو گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں منہج سلف پر گامزن فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ شیخ خیر و احسن الجزا۔ ماشاء اللہ